الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، شیعوں کے عقیدے کے بارے میں شیعہ کیا عقیدہ ہے اور ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں، وہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج ایپیسوڈ نمبر 5 ہوگا۔ یہ ریاض الابرار ہے، یہ شیعہ نعمت اللہ جزائری صاحب کی کتاب ہے، شیعہ عالم ہے۔ یہ صفحہ نمبر 31 پہ ہے۔ بہت عجیب ان کا عقیدہ ہے اور کتابیں دیکھیں عجیب طرح سے لکھے ہیں۔ آپ دیکھیں، وکان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کون؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، نیند نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا ینام حتی یقبل وجہ فاطمہ او بین صدیہا، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے چہرے پر بوسہ نہ لیتے تھے اور دو پستانوں کی جگہ چھاتی پر جو دو پستان ہیں ان کے درمیان میں جب چوم نہ لیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند نہیں فرماتے تھے۔ حد ہو گئی بے حیائی کی۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جو جب تک نیند نہ کرے، جب تک کہ اپنی بیٹی کے چہرے کو نہ چوم لے، یا دو جو پستان ہیں ان کی درمیان کی جگہ ہے جو ہے وہ اس کو ٹچ نہ کر لے اور ان کو وہ چوم نہ لے۔ یہ آج تک دنیا کے اندر جو ہے نا کتنے بھی بیکار لوگ ہیں وہ یہ نہیں کرتے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کرتے تھے بی بی خاتون جنت کو۔ یہ حال ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ان کی کتابیں ہیں شیعہ بھائیوں کی۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح کی یہ باتیں لکھتے ہیں۔ ان کو لکھتے ہوئے شرم اور حیا بھی نہیں آتی کہ ہم کس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ ایسی باتیں لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ بس سالت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خاتون جنت نے سوال کیا اور پوچھا، اہل دنیا یوم القیامت عوراتن، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب قیامت میں ننگے ہوں گے؟ خواتین بھی مرد بھی سارے ننگے ہوں گے؟ فقال نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا بنیت، ہاں میری اے بیٹی۔ فقالت، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ خاتون جنت نے، وانا عریانہ، کیا میں بھی اس وقت کپڑوں کے بغیر ہوں گی، عریان ہوں گی میں بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو قال نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانت عریانہ، آپ بھی ننگی ہوں گی۔ یار ایسی باتیں لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 31 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ریاض الابرار ہے، نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ لوگ تو اپنے کتابوں کی وہ بھیجتے نہیں ہیں کاپیاں کر کے، اور میں یہ پیپر وغیرہ کر کے بھی دکھاتا ہوں لوگوں کو اور بھیج بھی دیتا ہوں تاکہ وہ دیکھیں اور اپنے علماء سے پوچھیں اور تحقیقات کریں۔ اس کے باوجود بھی لوگ یہی کہتے ہیں کتابیں ان کی، باتیں بھی ان کی، لیکن لوگ پھر بھی گالیاں دیتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ میں اہل بیت کے دشمن ہوں یا آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے تھے جب تک کہ بوسہ نہ لیں پستانوں کے درمیان کی جگہ اور چہرے کا بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی خاتون جنت کو کہ آپ بھی قیامت کے دن ننگی ہوں گی۔ تو یہ کتابیں بھائی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، آپ لوگوں کے پاس یہ اسکرین شاٹ بھی بھیج رہا ہوں، پھر بھی آپ مجھے کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ پھر بھی ان کو گالیاں دو نا جنہوں نے لکھا۔ میں تو آپ لوگوں کو علم دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اہل بیت کے نام پر یہ چیزیں آپ لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ خصال ہے، ٹھیک ہے، شیخ صدوق کی، اس کے اندر کہتا ہے 40 دن کے بعد
اگر شوہر نہ آئے نا تو اور عورت زنا کروائے کہ میرا شوہر 40 دن تک نہیں آیا میرے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ عورت اگر زنا کروائے تو گناہ مرد کے اوپر ہوگا۔ صفحہ نمبر 309، یہ اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے میرے بھائیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے پھر گالیاں نہ دیں۔ یہ 309 پہ یہ آپ کی کتاب ہے اور آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ اردو ترجمہ بھی میں نے نہیں کیا، یہ ترجمہ کرنے والا بھی مجاہد حسین حر اور سید ظفر حسین نقوی ہیں، مترجمین، 2 آدمی جنہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے دیکھو، ایک طولان حدیث کے ذیل میں جناب سلیمان فارسی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کسی لڑکی سے عقد کرے یا لونڈی خرید لے اور ہر 40 روز میں ایک بار اس کے ساتھ صحبت نہ کرے اور وہ لونڈی یا لڑکی زنا کرے تو اس کا گناہ اس مالک یا شوہر پر ہوگا۔ لونڈی ہے تو مالک پر ہوگا، شوہر والی ہے تو شوہر کے اوپر ہوگا، عورت کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ بھائی آپ لوگوں کی یہ عقیدہ ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مذہب اہل بیت کو پکڑو۔ کیا یہ مذہب ہے اہل بیت کا جس کو آپ لوگ پکڑنے کے لیے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے شیخ صدوق کی کتاب ہے، یہ میری بھائی کتابیں نہیں ہیں، جو آپ لوگ جو ہے نا وہ اس پر ناراض ہو جائیں تو یہ بات غلط ہے۔ پھر بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 139 پر ہے، اور یہ کتاب ہے نوادر للراوندی، یہ راوندی کیا ہے، صفحہ نمبر 163 پہ ہے، آپ اس میں بھی دیکھیں۔ قال جعفر صادق، یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں، کان الحسن والحسین، امام حسن اور حسین، یصلیان خلف مروان بن الحکم، مروان کے پیچھے یہ دونوں نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ کتاب ہے نوادر، صفحہ نمبر 163 پہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی اب مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کا کتابیں کیا کہتی ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا کیا جاتا ہے؟ امام حسن حسین ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مروان کے پیچھے۔ تو ایک آدمی آپ لوگوں کے نزدیک غلط ہے، وہ آپ کی کتابیں کہتی ہیں امام حسین کے اور حسن کے نزدیک وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ اب امام حسن حسین کی بات کو مانیں یا آپ لوگوں کی بات کو مانیں؟ کس کو مانیں؟ پھر میرے بھائیوں اس کے بعد آپ دیکھیں، مروان کا بیٹا ہے، اس کا نام معاویہ ہے، مروان کا بیٹا کا نام معاویہ ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے رملہ، حضرت علی کی بیٹی ہے رملہ، اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اس کا، رملہ بن علی بن ابی طالب، اس کی شادی ہوتی ہے معاویہ بن مروان کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 45 پہ ہے، وکانت رملہ بنت علی عند ابی الحیاج، وہ ابی الحیاج کے پاس تھی، و اسمو عبداللہ، اس کا نام عبداللہ تھا، بن ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ ولدت لہ وقد قرض ولد ابو سفیان بن الحارث ثم خلف علیہا معاویہ بن مروان، اس کے بعد پھر شادی کی اس کے ساتھ معاویہ بن مروان بن حکم بن العاصی نے۔ یہ کتاب ہے صفحہ نمبر 45 پہ، اور یہ کتاب نسب قریش، یہ ہے عبداللہ بن مصعب بن عبداللہ بن مصعب زبیری کی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، یہ 2ری صدی 3ری صدی ہجری کا جو ہے نا یہ بندہ ہے مصعب زبیری، اس نے یہ کتاب لکھی ہے نسب قریش، نسب نامہ قریش کا۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کی شادی ہوئی ہے معاویہ بن مروان بن، کس کی شادی ہوئی ہے؟ یہ رملہ بنت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یار یہ اتنی باتیں حقائق ہیں، پھر بھی کوئی نہ مانے تو اس کو کیا کیا جائے؟ پھر شیعہ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ امام کا بالغ ہونا ضروری ہے، جبکہ امام مہدی وہ بالغ نہیں، جب وہ غار کے اندر چھپ گیا ڈر کر کہ بنو امیہ کے لوگ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں، اس حساب سے وہ بھاگا ہوا ہے، پہاڑ کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ بالغ نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام ہے۔ یہ اپنے ہی اصول کے خلاف کہ امامت کے لیے ضروری ہے بلوغت، اور یہ بلوغت نہیں تھی، وہ بچہ ہی تھا، پھر بھی 12واں امام بنا ہوا ہے، تو اپنے ہی اصول کے خلاف جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں
علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی لینی ہے، باقی کسی سے نہیں لینی ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ سعادت بن زرارہ کو مدینے میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اور مصعب بن عمیر کو، تو وہ وہاں کے لوگ کس سے روایت لیں گے؟ مصعب بن عمیر اور سعد بن زرارہ، مدینے ان کو بھیجا تھا نا تبلیغ کے لیے۔ حضرت علی تو ہر جگہ نہیں پہنچے، تو انہوں نے انہی کی باتیں ماننی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہی سے انہوں نے سیکھی۔ اور اللہ بن حضرمی کو بحرین بھیجا، معاذ ابو موسیٰ اشعری کو تعلیم دینے کے لیے یمن بھیجا، عطا بن اسید کو مکے بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں کے لوگ انہی سے پھر سیکھتے تھے چیزیں، اور ان کے اوپر اعتماد تھا، اللہ کے رسول کی باتیں انہی سے لیتے تھے۔ اب اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اہل بیت کے علاوہ کسی سے بھی کچھ نہیں لینا اصحاب سے، تو دین تو ادھورا رہ جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے تعلیم دی، انہوں نے تو ہر جگہ پر تعلیم نہیں دی تھی حضرت علی علیہ السلام نے جا کر، اور پہنچنا بھی مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضرت علی ہر جگہ پر پہنچاتے، بالکل ناممکن ہے۔ کہیں پر کسی صحابی کو بھیجا، کہیں پر کسی صحابی کو بھیجا، کوئی سفر میں ہے، کوئی حضر میں ہے، کوئی جنگ کے میدان میں ہے، کوئی گھر کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال تو بیویاں بتائیں گے نا، وہ کی حضرت علی کیسے بتائیں گے؟ لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ سوائے اہل بیت کے باقی کسی کی، جو غیر اہل بیت ہیں ان کی حدیثیں مانو ہی نہیں، ان کی روایتیں نہ لو، یہ عقیدہ ہی بالکل غلط ہے۔ پھر معاویہ، ابو بکر اور عمر کو شیعہ گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے بندو یہ قریش کے جو لوگ ہیں یہ کس کی اولاد ہیں؟ آل ابراہیم میں آ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد قریش، یہ کس کا خاندان ہے؟ کس کی اولاد ہے؟ کس کی ذریت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے پورے عالمین کے اوپر چنا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، نوح علیہ السلام کی اولاد، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ آل ابراہیم کے اندر ہی تو یہ آ جاتے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہے قریش، جن کو چنا گیا ہے۔ اور چنے ہوئے لوگوں کو جن کو اللہ نے چنا، تم لوگ ان کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ کے، اور یہ قرآن مجید کے ہی بالکل ہی خلاف ہے، اس آیت قرآن مجید کے خلاف ہے گالیاں دینا ان کو۔ تو میرے بھائیوں آج بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ العزیز اگلی مرتبہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔